الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ننسخ من آیت او ننسیها، جو آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا ہم اس کو بلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منها او مثلها، تو ہم اس سے بہتر یا اس جیسی ہی دوسری آیت لے آتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تمہیں یہ علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں؟ الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض، کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے؟ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے سوا کوئی تمہارا مددگار نہیں ہے، کوئی تمہارا دوست نہیں ہے۔ نسخ کا معنی ہوتا ہے زائل کرنا، مٹا دینا، اور اصطلاح میں اس کا معنی ہے رفع الحکم شرعی بدلیل شرعی، کسی شرعی دلیل یعنی قرآن سنت اجماع قیاس کی بنیاد پر کسی حکم شرعی کو اٹھا لینا، اس کو نسخ کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کا اعتراض تھا کہ اسلام میں نسخ یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ تو اسلام کی حقانیت کی جو ہے دلیل نہیں ہے کہ اسلام میں چند دن ایک حکم دیا جاتا ہے، پھر دوسرے چند دن دوسرا حکم دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کوئی عیب نہیں ہے، اس لیے کہ دنیاوی معاملات میں انسانوں کے احکام میں یہ عیب سمجھا جا سکتا ہے کہ پہلے لوگوں کو علم نہیں تھا کہ آگے کیا حالات آنے والے ہیں، تو انہوں نے ایک قانون بنا لیا، جب حالات تبدیل ہو گئے تو پھر انہیں قانون تبدیل کرنا پڑا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتا تھا کہ ابھی یہ حالات ہیں تو یہ حکم دینا ہے، اس کے بعد حالات تبدیل ہو جائیں گے تو دوسرا حکم دے دیں گے۔ جیسے ایک ڈاکٹر کے پاس کوئی مریض آتا ہے تو ڈاکٹر اس کے حالات دیکھ کر ایک دوائی تجویز کرتا ہے، اور ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے کہ چند دن میں اس دوائی کے اثرات مرتب ہوں گے، پھر میں دوسری دوائی اس کو دوں گا۔ تو یہاں پر ڈاکٹر پہلی والی دوائی کو منسوخ کر دیتا ہے، دوسری والی کو نافذ کر دیتا ہے، تو اس پہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ ڈاکٹر کو پہلے نہیں پتا تھا کہ یہ والی دوائی دینی ہے، پہلے اس سے دوسری دوائی دے دی، اب یہ والی دوائی دے رہا ہے، تو اس پہ اعتراض بنتا نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو احکامات کو منسوخ کر دیتے ہیں اس پہ بھی اعتراض بنتا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو انسانی حالات کا پہلے سے علم ہے کہ انسان آگے کن حالات سے گزریں گے۔ اللہ تعالیٰ انہی حالات کے اعتبار سے اپنے احکام میں تبدیلی لے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم جو بھی آیت منسوخ کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی آپ کا نقصان ہو جاتا ہے، بلکہ اس میں آپ کی بھلائی ہے، ہم اس سے بہتر حکم آپ کو دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مددگار ہے، اللہ تعالیٰ دوست ہے، اور جو دوست بھی ہو مددگار بھی ہو وہ کسی ایسے حکم میں کسی کو مبتلا نہیں کرتا جو دوسرے کو پریشانی میں ڈالنے کا باعث ہو، اور اللہ تعالیٰ بھی نہیں چاہتے کہ انسان پریشانی میں مبتلا ہوں۔ لہذا کہنے کا مقصد یہ ہے، آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ منسوخیت کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کا پتہ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے احکامات کی دل سے بجا آوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب